اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے، سوسائٹی میں معاشرے میں اچھا کردار کون چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہاں سے جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں ان کا والد قرض اٹھا کے پلاٹ بیچ کے یا ماں زیور بیچتی ہے، مجبوری ہے، چلو وہاں جائے گا، کوئی کاروبار کر لے گا، لیکن بندہ یہاں سے اتنی مجبوری کے بعد وہاں جائے اور وہاں جا کے وہ بالکل فارغ بیٹھا رہے، تو اس کو ہر آدمی سمجھاتا ہے اور کچھ لوگ اسے سخت جملوں سے بھی نوازتے ہیں، کہتے ہیں یار اتنی مشکل سے تیرے باپ نے بھیجا ہے، اتنی آرزوؤں کے بعد تیری ماں نے تیرے لیے بندوبست کیا ہے اور تو یہاں فارغ پھر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اسکول کالج میں پڑھتے ہیں اور ماں باپ غریب ہوتے ہیں تو ان کے اساتذہ جب انہیں سمجھاتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار دیکھ تیرا ابا کتنی مشکل سے تیرے خرچ پورے کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص بھی کسی بھی مقام پہ کوئی ذمہ داری اسے دی جائے اور وہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہ کرے، مقصد پورا نہ کرے، تو لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے، لوگ اس کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتے، کہتے تو اپنا مقصد نہیں پورا، میں یہاں آیا ہوں آپ کو اللہ رسول کی بات بتانے، آپ نے اچھا گمان کر کے مجھے دعوت دے لی کہ شاید یہ ہمیں صحیح طرح سمجھا سکتا ہے، اب میں یہاں آ کے آپ کو اللہ رسول کی بات بتاؤں ہی کوئی نہ، تو آپ کہیں گے میاں آپ کو تو بلایا تھا کہ آپ ہمیں کوئی سمجھا دیں، کوئی نصیحت کر دیں، تو آپ تو ادھر ادھر کی ہانک کے چلے گئے، قبول نہیں کریں گے لوگ۔ مقصد کو سمجھنا چاہیے، رزق ضرور کمائیں، بڑی اچھی بات ہے، نکاح، بچے، گھر، برادری، قبیلہ، یہ ساری چیزیں ضمن ہیں، ذیل ہیں، اصل کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، مقصد تمہارا یہ ہے کہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا یا مال دولت جمع کرنا یا جناب آسائشیں اکٹھی کرنا، یہ تو غیر مسلم بھی کر رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ دیندار طبقہ ہے، میری طرح کے لوگ ہیں، تو ایک بندہ 6 گھنٹے کا سفر طے کر کے آیا ہے، اس نے اسے دیندار سمجھا ہے، نیک آدمی سمجھا جبھی آیا نا، کتنا بڑا اس نے اسے مقام دیا ہے کہ اسے حضور سید عالم علیہ السلام کے دین کا نمائندہ سمجھا ہے۔ یہ خطیب صاحب ہیں، یہ استاد صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، کتنا بڑا اپنا مقام اگر بندہ کبھی سمجھے تو کتنا لوگوں نے اسے بڑا درجہ دیا ہے۔ اب ایک بندہ ولی سمجھ کے آ رہا ہے، اس کو کتنا درجہ ملے گا، لیکن اگر سامنے والا جس کو وہ اتنا مقدس مقام دیتا ہے کہ ولی سمجھتا ہے، اور اس بندے کا لالچ 2-4 ہزار ہو جائے، 15-20 ہزار 25 ہزار کی تقریر بیچے، نعت بیچے، دعا بیچے، معاذ اللہ، تو اس کا درجہ کتنا بڑا تھا اور وہ آ کہاں پہ گیا ہے؟ بھئی یہ کام تو کوئی اور کاروبار کر کے بھی کیا جا سکتا ہے، ضروری تھا کہ حضور کی تعریف کر کے تم کمائی اکٹھی کرتے تو کوئی اور کام کر لیتے، بڑے کام ہیں دنیا میں، کوئی اور کر لیتے۔ مقاصد ہمیشہ اعلیٰ رکھیں، چھوٹا مقصد، بڑے مقاصد۔ یہ جو آرام ہے، آسودگی ہے، آرام سے بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، اچھا گھر ہونا چاہیے، تنگ کوئی نہ کرے، تو حضرت امام حسین تو مسجد نبوی کے خطیب ہیں، حضور کے روضے پہ بیٹھے ہیں، لوگ پلکیں بچھا کے سلام کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے بیٹھے رہتے، موج لگی ہوئی تھی، کیا ضرورت تھی؟ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقصد دین رسول پاک سے سیکھا تھا۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا، کچھ جد و جہد کرنا، ملت کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے، اپنوں کے لیے کوئی کوشش کرنا، ہمت کرنا، نکلنا، اور اپنی ذات سے اٹھ کر تھوڑا سا سوچنا، یہ معیار دین ہے۔ کوئی کام انسان زندگی میں کرے، ہم یہاں تو کچھ کرتے نہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو وہ کیا ہے بھلا؟ مرضی کے کپڑے خرید لو، مرضی کے جوتے لے لو،
مرضی کا مکان بنا لو۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں سیلاب آیا ہوا ہے، غریب لوگ تکلیف میں ہیں، لوگ خیمہ بستیوں میں رہتے ہیں، پر نئے ماڈل کا موبائل مارکیٹ میں آئے تو وہ شارٹ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف لوگوں کو رہنے کو جگہ نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب گاڑی ہمیں پہلے چاہیے، گاڑی بک کرائیے وہ پہلے مل جائے، 2-4 لاکھ زیادہ دینا پڑے تو ہم دے دیں گے۔ یہ مقصود نہیں۔ مقصد جب بڑا ہو جاتا ہے نا، بڑا، پھر خود بخود یہ چیزیں چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں۔ یہ جتنی دوڑ دھوپ ذاتی زندگی کے لیے یہ چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے۔ یہ بھلا لوگ اکتائے کیوں رہتے ہیں؟ مقصد اعلیٰ نہیں بنایا۔ چلے ایک بندے کا مقصد ہے میں نے شہرت حاصل کرنی ہے، ہو گئی شہرت، جہاں سے جاتا ہے لوگ سلوٹ مارتے ہیں، اب ختم ہو گئی زندگی۔ ایک شخص نے یہ مقصد بنا لیا کہ میں نے بہت سارا مال جمع کرنا ہے، تو ہو گیا مال جمع، تجوریاں بڑی پڑی ہیں، اندر کروڑوں روپیہ ہے، لیکن بیمار ہو گئے تو بیماری صحت پیسوں سے خریدی نہیں خریدی گئی۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ سے مجھے کوئی کام تھا، میں ملنے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ بادشاہ سال میں ایک دفعہ اپنے گاؤں جاتا ہے۔ میں اس کے پیچھے اس کے گاؤں چلا گیا تو وہاں ایک قبر تھی۔ بادشاہ نے سب سے پہلے پڑھے لکھے لوگ لا کے قبر کے قریب کھڑے کیے، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ذرا دیکھو، یہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی اکلوتا اس کی قبر ہے۔ پڑھے لکھے لوگ پہلے کھڑا کیے، پھر اس کے بعد اس نے ڈاکٹر حکیم طبیب کھڑے کیے، پھر اس کے بعد اس نے فوجی سپہ سالار نیزہ باز گھوڑ سوار کھڑے کیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے بتایا گیا اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، پھر فوت ہو گیا۔ بادشاہ سال کے بعد یہاں آ کے کہتا ہے پتر یہ سارے پڑھے لکھے لوگ میں نے تیری قبر پہ کھڑے کیے ہیں ملک کے، اگر علم لڑا کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں مرنے نہ دیتا۔ پھر یہ حکیم طبیب یہ سارے کھڑے ہیں اور بادشاہ کہتا ہے بیٹا اگر یہ ساری ان کی دانائی دے کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں تجھے مرنے نہ دیتا۔ پھر بادشاہ سپہ سالاروں کو، گھوڑ سواروں کو، تیر اندازوں کو کھڑا کر کے کہتا ہے پتر اگر طاقتیں لڑا کے بھی موت روکی جا سکتی معاذ اللہ تو شاید میں روک لیتا۔ پھر وہ آخر میں اپنے سر سے تاج اتار کے قبر کے پیروں والی سائڈ پہ رکھ کے رو پڑا، کہنے لگا پتر اگر حکومت دے کے تخت دے کے بھی تجھے بچایا جا سکتا تو میں فقیر بن کے زندگی گزار لیتا پر تجھے بچا لیتا، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم نہ بھول گئے اصل مقصود کیا ہے، کیوں آئے ہیں۔ ہمارا طرز زندگی اٹھنا بیٹھنا چند ذاتی معاملات کے لیے، چند ذاتی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دین پر بھی عمل، دیکھو نا وظیفہ پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے شک کوئی نہیں، صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں شک، بالکل ٹھیک باتیں اپنی جگہ پہ۔ کیا صدقہ رب راضی کرنے کے لیے دینا ہے کہ بلا دور کرنے کے لیے؟ شک کوئی نہیں اس میں کہ آپ اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو روزی میں برکت ہوگی، تو آج آ کے وہ وظیفہ بھی صرف روزی میں برکت کے لیے ہی پڑھنا ہے؟ وہ جو سب سے بڑی رضا ہے رب کی، دیکھو ضروری نہیں ہوتا۔ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بھی میرے گھر نہیں آئے، اور آپ حیران ہوں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہتر ہوا، کیونکہ میری اتنی حیثیت نہیں نا، اوقات نہیں نا، میں کو جیتے دل بر سونا، میں کیوں کر اس نو بھاواں، او ویڑے میرے وڑدا نہ ہی پئی لکھ وسیلے پاواں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی بات مان لی، ان کے طریقے پہ عمل کر لیا، ان کی کوئی رضا مل گئی اپنے بزرگوں کی، اساتذہ کی، تو یہ زیادہ ضروری کام ہے، یا زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ فوٹو ساتھ آ جائے، یا زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ وہ کسی جگہ ریکارڈڈ، باقاعدہ ریکارڈڈ میری تعریف کر دیں کہ بلے بلے؟ یہ تو ٹھیک ہی نہیں۔ چیزوں کو جب تک ان کی اصل میں نہیں لیا جاتا، اصول میں،
اتنی دیر تک معاملات بہتر ہے. ہم آئے ہیں دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے، ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے. ہمارا بڑا وقت ضائع ہوتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہمارا فضول خوش گپیوں کا، لیکن مار رہے ہیں گپے.